علامہ ابواللیث سمرقندی کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے باپ کو لے کر مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوا اور اسے مکہ المکرمہ میں پہنچ کر کے حج کے تمام ارکان ادا کرنے تھے۔ توجہ سے سنیے گا اور پھر اپنی زندگی کو دیکھیے کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں علامہ ابواللیث سمرقندی کہ وہ شخص مکہ المکرمہ میں جب داخل ہوا تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور اس کا بیٹا جب اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کے باپ کے چہرہ جانوروں کی طرح ہو گیا۔ یعنی وہ لکھتے ہیں کہ اس کے باپ کا چہرہ کتے کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر! وہ باپ کے سامنے ہے بیٹا اور اس کے سامنے اس کے باپ کا چہرہ ہے۔ اپنے باپ کے چہرے پہ پردہ ڈال دیا، کپڑے سے چہرے کو ڈھک دیا، اور ڈھکنے کے بعد سارے دروازے بند کر دیے کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے اور میرے باپ کے چہرے کو دیکھ لے اور دیکھنے کے بعد طرح طرح کی باتیں کرے کہ یہ اس کا باپ کون سا گناہ کرتا تھا، کس گناہ میں ملوث تھا جس کی وجہ سے اس کے باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس نے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ کوئی اس میں داخل نہ ہو، کوئی اس کے باپ کے چہرے کو دیکھ نہ پائے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ کوئی اگر باہر لے کے گیا اور جنازے کے لیے سارے لوگ آئیں گے، میرے باپ کے چہرے کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اس کا باپ کون سا گناہ کرتا تھا جس کی بنیاد پر اس کے باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر! سارے دروازے بند کیے، سارے جتنی کھڑکیاں تھی سب بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد تنہائی میں وہ آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، اے اللہ، میرے باپ نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے میرے باپ کا چہرہ اس طرح ہو گیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے؟ ایک سفید بزرگ تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد اس کے باپ کے پاس گئے اور اس کے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا۔ پھیرنے کے بعد پلٹ کر کے اس کے بیٹے کے پاس آئے، کہا میاں بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ سارا معاملہ عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے چلا تھا مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے، لیکن اچانک مکہ میں پہنچ کر میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرے باپ کا چہرہ ایسا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں آنے والے جا دیکھ، تیرے باپ کا چہرہ اب ویسا نہیں ہے بلکہ خوبصورت کر دیا گیا ہے۔ اس روئے زمین پر تیرے باپ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے۔ وہ آنے والے جب اتنا کہتے ہیں تو وہ بیٹا کہتا ہے اچھا یہ تو بتائے میرے باپ کا کون سا گناہ تھا جس کی بنیاد پر ان کا چہرہ جانور کی طرح کر دیا گیا تھا؟ آنے والے کہتے ہیں کہ بیٹے کو کبھی باپ کا عیب بتایا نہیں جاتا ہے، بیٹے کے سامنے کبھی باپ کا گناہ کھولا نہیں جاتا ہے، باپ کا پردہ اٹھایا نہیں جاتا ہے۔ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ تمہارا باپ کون سا گناہ کرتا تھا۔ وہ بیٹا کہتا ہے اگر آپ گناہ نہیں بتا رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ میرے باپ نے کون ایسی نیکی کی تھی جس کی بنیاد پر ان کا چہرہ تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کا چہرہ بدل دیا گیا ہے۔ آنے والے کہتے ہیں ہاں یہ میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ تمہارے باپ کون سی نیکی کیا کرتے تھے جس کی بنیاد پر تمہارے باپ کا چہرہ تبدیل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! بیٹے نے کہا ذرا بتا کر کے تو جائیں کہ میرے باپ کون سی نیکی کرتا تھا۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا اور ذکر حسین کی محفل میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریے، اے اللہ اس وقت ہمیں تو نے موبائل چلانے نہیں دیا، اس وقت تو نے ڈھول بجانے نہیں دیا، اس وقت تو نے تاشا بجانا نہیں دیا، اس وقت سونے نہیں دیا۔ ذکر حسین کی محفل میں بیٹھنے کے بعد سبحان اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا حسین کا نعرہ لگانے کی توفیق عطا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ذرا یہ تو بتائیں میرا باپ کون سی نیکی کرتا تھا؟ آنے والے کہتے ہیں ہاں ایک نیکی ضرور کیا کرتا تھا، وہ یہ کہ جب تمہارا باپ سونے کے لیے بستر پہ جاتا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پڑھ کر کے پھر بستر پہ جاتا تھا، حضور پہ درود پڑھ کے جایا کرتا تھا۔ اس بنیاد پر جب آج اس کا انتقال ہوا ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ یہ تو تیرے حبیب پہ درود پڑھنے والا تھا، روزانہ رات میں اس کا معمول تھا، یہ تیرے حبیب پہ درود پڑھ کے سوتا تھا، آج اس کا چہرہ جانور کی طرح کر دیا گیا ہے۔ دنیا والے کیا کہیں گے؟ دنیا والے تانا دیں گے کہ جو حضور پہ درود پڑھتا ہے اس کا چہرہ جب محفوظ نہیں رہا، جو حضور پہ سلام پڑھتا ہے جب اس کا چہرہ محفوظ نہیں رہا تو پھر کس کا چہرہ محفوظ ہوگا؟ تو پھر کس کا چہرہ اچھا ہوگا؟ اللہ اکبر! جب اس کے سامنے یہ داستان بیان کی گئی تو بیٹا
کہتا ہے اچھا آنے والے یہ تو بتا آپ کون ہیں؟ اگر زمانہ پوچھے گا کہ تمہارے باپ کے چہرے کو صحیح کس نے کیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر آپ آئے ہیں میرے باپ پہ کرم کیا ہے تو ذرا یہ تو بتا کے جائیں کہ آپ کو دنیا کیا کہتی ہے، آپ کو کس لقب سے یاد کرتی ہے؟ تو آنے والے کہتے ہیں اے بیٹے سن، دنیا مجھے کسی نام سے جانے نہ جانے، پوری کائنات اور پورے روئے زمین پر یہ ذرہ ذرہ، یہ آسمان کا ہر ستارہ، یہ چاند و سورج جس نام سے جانتے ہیں، وہ دنیا جس نام سے مجھے جانتی ہے، محمد رسول اللہ مجھے کہا جاتا ہے، آمین مجھے کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس۔ نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کے نام کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے۔ میں بیمار محمد ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے، ہمیں درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ ذرا پیار سے پھر سے کہہ دیجئے یا حسین، یا حسین، اور پورا مجمع ہاتھوں گڑا کے بولیے یا حسین، یا حسین۔ ماشاءاللہ۔ بہت مجھے خوشی ہوئی قاری نسیم اختر صاحب قبلہ کہ آپ کی محنتیں رائگاں نہیں گئی، اللہ نے انہیں نام حسین لینے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ ذرا پھر سے پورا مجمع کہیے یا حسین، یا حسین۔ اب یہاں پہ ہاتھ جوڑ کے ایک بات عرض کروں گا، اے پکڑیا رسانی اور پکڑیا اور ارد و گرد سے آنے والے احباب، ذرا توجہ تو فرمائے، وہ کون سا گناہ کرتا تھا جس کی بنیاد پہ اس کا چہرہ جانور کی طرح کر دیا گیا؟ آج بھی ہم کون ایسی نیکی کرتے ہیں جس سے ہمارا چہرہ سلامت رہے، ہمارا جسم سلامت رہے؟ آج ہم کون سا گناہ نہیں کرتے؟ شراب نوشی ہم کرتے ہیں، زنا کے اڈے کو عام ہم کرتے ہیں، مسجدوں کو ویران ہم کرتے ہیں، گالیاں ہم دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ جتنے شرابی ہیں، یہ جتنے جواری ہیں، یہ جتنے نشے باز ہیں، نام بدل کے نشہ کرتے ہیں، ان کو قرآن آگاہ کرتا ہے اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ نے تم پہ شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، یہ جو جوا کھیلتے ہو یہ جوا حرام قرار دے دیا گیا ہے، یہ جو طرح طرح کے نشہ کرتے ہو یہ نشہ اللہ کے رسول نے تم پہ حرام قرار دے دیا ہے۔ اور مصطفیٰ سے پوچھ لیا جائے یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ شرابی جو شراب پیتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے، اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ شراب تم پیتے ہو، جوا کے اڈے پہ تم جاتے ہو۔ شراب کے حوالے سے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو شراب کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے، جب وہ مر کے قبر میں جاتا ہے تو اس کا چہرہ خنزیر کی طرح کر دیا جاتا ہے، اس کا چہرہ کتے کی طرح کر دیا جاتا ہے، اور جب قیامت کے میدان میں اسے اٹھایا جائے گا تو اس کی زبان لٹک کر کے سینے تک آ جائے گی۔ اہل محشر پوچھیں گے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی زبان لٹک کر کے سینے تک آ گئی ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ شرابی ہے جو دنیا میں شراب پی کر کے آئے ہیں۔ اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، تم گناہ کرتے ہوئے ذرا بھی شرماتے نہیں ہو؟ اللہ کا خوف تمہارے دل میں نہیں آتا ہے؟ تم شراب کے اڈے کو عام کرتے ہو، جوے کے اڈے کو عام کرتے ہو۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا آج تو تم حضور پہ درود بھی نہیں پڑھتے، آج تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے، آج تو مصطفیٰ پہ درود بھی نہیں پڑھتے، آج ذکر حسین کی محفل میں شرکت نہیں کرتے۔ وہ جو درود پڑھتے تھے ان کی بارگاہ میں ان کے پاس مصطفیٰ آئے تھے، چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا، چہرہ صحیح ہو گیا تھا، لیکن تم نے مصطفیٰ کو راضی کب کیا ہے؟ 4 گھنٹے موبائل ہمارے جوان چلاتا ہے، فحش تصویریں دیکھتا ہے، 4 گھنٹے ننگی تصویر دیکھ کر کے اپنی رات گزارتا ہے۔ مصطفیٰ تو فرماتے ہیں جو گندی تصویر دیکھتا ہے، فحش تصویر دیکھتا ہے، رات کے سناٹے میں لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا، وہ رضائی اوڑھ کر کے ٹھنڈیوں میں گندی تصویر دیکھتا ہے، وہ سمجھتا کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر! لیکن قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اے حضور کا کلمہ پڑھنے والے، اگر ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اللہ دیکھتا ہے، اگر ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ بھی اللہ دیکھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے کہ دروازے بند کر کے گناہ کریں گے کوئی نہیں دیکھے گا تو درود بھی نہیں پڑھتا ہے، تو مصطفیٰ پہ سلام بھی نہیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا ہے، حسین
کے نام سے چندہ کوئی مانگنے آ جائے تو گندی نظر سے دیکھتا ہے، ذکر حسین کی محفل سجانے کے لیے اگر تجھ سے کہہ دیا جائے تو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا تو نے تو مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھا، پھر تیرے قبر میں مصطفیٰ تشریف لائے، کہیں ایسا نہ ہو حضور کہیں یہ میرا امتی نہیں ہے، یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ تو شراب پی کے آ رہا ہے، یہ تو جوا کھیل کے آ رہا ہے، یہ تو زنا کے اڈے کو عام کر کے آ رہا ہے۔ میں یہاں اللہ کے قرآن کو کوٹ کروں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک غیر لڑکیوں پہ گندی نظر ڈالنے والوں، ایک غیر کی بہن بیٹیوں پہ گندی نگاہ ڈالنے والوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، یہ زانیوں کے حوالے سے جو زنا کرتے ہیں، جو گندی نظر غیر لڑکیوں پہ ڈال دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں جب سناٹے میں رات کے اندھیرے میں ایک غیر لڑکا ایک غیر لڑکی سے ملتا ہے اور جیسے ملتا ہے اس کا ایمان کھینچ لیا جاتا ہے، اس کے سر پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اب میں پکڑیا والوں سے پوچھنا چاہوں گا اسی حالت میں ملک الموت آ جائیں، روح لے کے چلے جائیں تو کیا تو مسلمان مرے گا؟ کیا تو کلمہ پڑھنے والا مرے گا؟ نہیں، تیرا ایمان تو پہلے چھین لیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اے بمبئی کے گنڈوں کی زندگی کو دیکھ کر کے اس پہ چلنے والوں، اپنے ہاتھوں میں کڑا مت پہنو، اپنے ہاتھوں میں دھاگا مت پہنو، کالوں میں بالیاں مت پہنو، زنجیریں مت پہنو، تاکہ دنیا والے تمہیں یہ نہ کہیں یہ تو یہودی کا غلام ہے، یہ تو یہودی کے نقش قدم پہ چلتا ہے، یہ تو بمبئی کے گنڈوں کی زندگی پہ چلتا ہے۔ دنیا یہ کہنے پہ مجبور نہ ہو جائے، بلکہ اس طرح اپنی زندگی بناؤ، لباس اسلامی لباس ہو، چلنے کا ڈھنگ اسلامی ہو، بیٹھنے کا ڈھنگ اسلامی ہو، چلنے پھرنے کا ڈھنگ اسلامی ہو، کھانے کا ڈھنگ اسلامی ہو، جب دنیا سے جاؤ تاکہ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کے 1 منٹ کی توجہ چاہتا ہوں، اس طرح نہ مرو کہ جوئے کے اڈے پہ مر جاؤ، اس طرح نہ مرو کہ شراب پیتے پیتے مر جاؤ، اس طرح نہ مرو کہ گالیاں دیتے دیتے مر جاؤ۔ اگر ملک الموت آئے تو اس طرح روح لے کے جائے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے موت آ جائے۔ اگر موت آنا ہی ہے تو جوئے کے اڈے پہ کیوں آئے، شراب کے اڈے پہ کیوں آئے، ناچ گانا کرتے ہوئے کیوں آئے؟ اگر موت آئے تو سید سالار کی چوکھٹ پہ آ جائے، موت آئے تو حضرت خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ آ جائے، موت آئے تو غوث اعظم سمدانی کے بغداد میں آ جائے، موت آئے تو سامنے جنت البقیع ہو، سامنے گنبد خضرا ہو، ملک الموت آئے روح لے کے چلے جائے، دنیا پہ کہنے پہ مجبور ہو جائے یہ کسی دنیا دار کا غلام نہیں مرا ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا غلام مرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت قاری فیروز عالم نور صاحب قبلہ، یہ مشورہ ہے۔ حضرات گرامی وقار توجہ سے سنیے، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا مرنے کے بعد کوئی قبر میں آتا نہیں ہے۔ بیوی سے چاہے جتنا پیار کرو، سارے جتنے احباب ہوتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں، ہاتھ جھاڑتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لوگ اپنے آپ اپنے کام میں بزی ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ قبر پہ اگر تم نے اولاد اچھی چھوڑی ہے جو قرآن کی تلاوت کر سکے تو مرنے کے بعد تمہارے قبر پہ آئے گا، وہ قرآن کی تلاوت کرے گا۔ اور اگر تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا نہیں نا تو سالوں سال گزر جاتے ہیں، تمہارے قبر پہ کوئی آتا بھی نہیں ہے، تمہارے قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک بات ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ جہاں تم بازاروں میں 500 روپیہ اپنے دوستوں پہ خرچ کر دیتے ہو، سگریٹ اور بیڑی اور پان مسالہ کھا کر کے تھوک دیتے ہو، کبھی اس باپ کا تو احسان مانو یار جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، خون جگر سے تمہیں پیدا کیا، کبھی اس ماں کی عظمت کو تو سمجھو۔ کبھی تو آؤ قاری نسیم اختر کی بارگاہ میں، حضرت 500 روپیہ کبھی ہم بیڑی سگریٹ پی کر کے اڑا دیتے ہیں، ذرا ہم آپ کو 500 روپیہ نذرانہ دیتے ہیں، ذرا میں اپنے ماں کی قبر بتاتا ہوں، ذرا وہاں چل کے سورہ یاسین پڑھ دیجئے، میں اپنے باپ کی قبر بتاتا ہوں، ذرا وہاں چل کے سورہ مزمل کی تلاوت کر دیجئے، سورہ رحمان پڑھ دیجئے، تبارک الذی پڑھ دیجئے۔ میں نہیں کہتا، مصطفیٰ فرماتے ہیں جس قبر پہ کھڑے ہو کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا جاتا ہے اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان قبر والوں کو جنت میں داخلہ دے دیا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا پیغام! یہ ہمارے نوجوانوں کو کون بتائے گا؟ زندہ باد! کیا تم سگریٹ پہ پیسہ اڑاؤ گے؟
जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, मैं तो यहाँ पे हैरान हो जाता हूँ और अपने दिल को कोसता हूँ। ए अल्लाह, ये कहते हैं कि हम हुजूर के उम्मती हैं, लेकिन ये माओ को गालियां देते हैं, बाप को तकलीफ देते। हजरत मूसा, तवज्जो से सुनिएगा मेरे नौजवान भाइयों, अगर कुछ बात बुरी लगे तो आपको लग सकती है, कोई बात नहीं, इतना ही होगा कि अगले साल आप जलसे में नहीं बुलाएंगे, लेकिन जो हक बात है वो कह के मैं अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ, तो जैसे ही कब्र के करीब पहुंचे, क्या देखते हैं कि कब्र से गधे की बोलने की आवाज आ रही है। अल्लाहु अकबर। तवज्जो से सुनिए, ए नौजवानों, तुम अपने माँ को गालियां देते हो जिसने तुम्हें 9 माह अपने पेट में रखा। उस बाप से ऊंची आवाज में बात करते हो जिसने तुम्हें उंगलियां पकड़ करके चलना सिखाया था, जिसने अपना पेट नहीं भरा, तुम्हारे पेट में लुकमा डाला था, उस बाप को गालियां देते हो। मेरे आका फरमाते, हजरत मूसा ठहर गए और कोहे तूर पे जाके अल्लाह से अर्ज करते हैं, अल्लाह, ये कब्र से गधे की बोलने की आवाज आ रही थी, उसकी वजह क्या है? तवज्जो से सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब इतना अर्ज करते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे कलीम, ये वो शख्स है जब इसकी माँ जिंदा थी, जब इसकी माँ इसे पुकारती थी, बेटा पानी चाहिए, बेटा कपड़ा मुझे चेंज करना है, बेटा मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, तो ये कहता था, क्या तू गधे की आवाज में बोलती है? क्या तू गधे की तरह बोलती है? अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा कहते, फिर अल्लाह फरमाता है, जब ये मर के कब्र में आया है, मैंने इसे भी गधे ही की आवाज में बोलने के लिए मुंतखब कर दिया है। अल्लाहु अकबर। अब मैं पकड़िया वाले, रसानी वाले तुमसे पूछना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो बाप को गाली दे के मर जाओ, कहीं ऐसा ना हो माओ की अजमतों को अपने पैरों के तले रौंद के मर जाओ और कब्र से तुम्हारे गधे की बोलने की आवाज आने लगे। माओ को गालियां मत दिया करो, बापों पे जुल्म मत किया करो, माओ को खुश करके मर जाओ, बाप की अजमत को समझ के मर जाओ, ताकि वहां मुस्तफा जाने रहमत भी कहें, ये अपने बाप को गालियां दे के नहीं आ रहा है, ये अपने बाप की खिदमत करके आ रहा है, माओ का इंतजाम करके आ रहा है। ए फरिश्ते गवाह हो जाओ, मैं भी इससे राजी हो गया हूं, मेरा परवरदिगार भी इससे राजी हो गया है। अल्लाहु अकबर। जरा फिर से पूरा मजमा कह दीजिए, या हुसैन, या हुसैन, हाथ उठा के बोलिए, या हुसैन, या हुसैन। और उन बापों से एक हदीस पाक के ज़िम्न में अर्ज करता हूं, बेटियां पैदा होती हैं तो उनका चेहरा बिगड़ जाता है, वो कहते हैं ये बेटियां क्यों पैदा हो गई, और अपने बीवियों को गालियां देते हैं। चंद मिनट की गुफ्तगू आप सुनिएगा, इसलिए कि मेरे बाद भी 2 खतीब और आपको अपना खिताब सुनाएंगे और वो आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। तवज्जो से सुनिएगा, 10-15 मिनट की गुफ्तगू करूंगा। हजरत गिरामी वक़ार, जब बेटियां घर में पैदा हो तो ये मत कहो अल्लाह ने मेरे ही किस्मत में सारी बेटियां लिख दी, और कभी बीवियों को गालियां मत दो कि तूने सिर्फ मुझे बेटियां दी, उसके हाथ में नहीं है बेटी और बेटा पैदा करना, ये अल्लाह चाहता है जो कुछ अता करता है। वरना लखनऊ के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर के देख लीजिए, जिनकी एक भी औलाद नहीं है, हॉस्पिटलों का चक्कर लगाते लगाते उनके जूते तक घिस गए हैं। कभी बेटियों को ये न समझो कि ये हकीर है, माअज़ अल्लाह। मुस्तफा तो फरमाते हैं, जिससे अल्लाह खुश होता है उसे बेटियां अता करता है। जरा जोर से कह देना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे बेटियां अता करता। आप तो यहाँ हमारे बाप की जिंदगी के लोग बैठे हैं और इन्हें खूब पता है, जब ये बीमार होते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, बेटे तो हवाई जहाज से बाद में आते हैं बंबई से, बेटियां बिस्तरों को साफ करती हैं, अपने बाप के लेटरिन को बेटियां साफ करती हैं। उनके दिल में ये अजमत मुस्तफा, मदीने वाले मुस्तफा में डाल दिया है, बेटियों का एहतराम करो। मुस्तफा फरमाते हैं, देखो अल्लाह ने मुझे 4 बेटियां अता फरमाई है, हजरत फातिमा जैसी बेटी मुस्तफा को अल्लाह ने अता फरमाई है। इस रोए जमीन पर फातिमा जैसी किसी को अल्लाह ने औलाद नहीं अता फरमाई। और बेटियों की अजमत को बयान करते हुए मुस्तफा फरमाते हैं, तवज्जो से सुनिएगा, नबी फरमाते हैं कि बेटियों की पैदाइश से पहले हजरत जिब्रील उसके बाप को खुशखबरी सुनाते हैं, ए बेटी के बाप घबराना नहीं, अल्लाह ने इसके पैदा करने से पहले इसके रिस्क का इंतजाम फरमा दिया। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। मैं यहाँ पे तवज्जो चाहता हूँ, कभी घबराना नहीं बेटियों के हवाले से।
میں جب پہلی بار لکھنؤ میں گیا 2016 میں تراویح سنانے کے لیے، اور میں یہ پورے ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور کبھی آپ اگر میرے شہر لکھنؤ آئیے گا اور اس کی تحقیق کریے گا، جب میری شادی ہوئی اور پہلی بیٹی اللہ نے عطا فرمایا، اس سے پہلے جب میں تراویح سناتا تو کبھی 16,000 ملتا، کبھی 20,000 ملتا، بہت زیادہ اگر ملتا تو کبھی 25,000 ملتا، کبھی 30,000 ملتا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم، جب میرے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، اس سال میں نے جب تراویح سنایا تو مجھے نذرانے میں 1,51,000 روپیہ بھی ملا. اسی سال اللہ نے مجھے مدینے کا دیدار بھی عطا کیا. زندہ باد، کیا کہنے، واہ 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 واہ. مدینے کا ٹکٹ بھی وہیں سے ملا. اس دن سے میں نے عہد کیا کہ میں اپنی تقریر میں بتاؤں گا، بیٹیوں کو کبھی گندی نظر سے مت دیکھا کرو. جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو باپ کے رزق میں اللہ ڈبل برکت عطا فرماتا ہے. اور اس توجہ سے سنیے گا، میں نوجوان بھائیوں سے گفتگو کر رہا ہوں جو میرے باپ کے عمر کے ہیں، وہ صرف دعائیں دے دیں. اے نوجوانوں، میں تم سے کہتا ہوں، یہ زندگی کیا سمجھتے ہو؟ بہت لمبی ہے. تم خود دیکھتے ہو، بمبئی کا سفر کرتے ہو، دلی کا سفر کرتے ہو. کوئی بیٹا اپنے گھر سے نکلتا ہے، ابھی بہرائچ بھی نہیں پہنچ پاتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مر جاتا ہے. کوئی ابھی کانپور بھی نہیں پار کرتا ہے، اٹیک کی بیماری آئی، وہ مر گیا. کوئی شوگر کی بیماری میں مر گیا. اس سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو کہ کیا ہم گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، کیا اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے. اللہ اکبر. آج وہ دن ہے، توجہ سے سنیے، اس پہ سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے. آج وہ دن ہے، اور وہ جب میں نے تراویح سنایا تھا جب میری پہلی بیٹی ہوئی تھی، اس 2018 سے آج تک یہ سب گواہ ہے. الحمدللہ ہر سال اللہ کے فضل سے میں رمضان میں عمرہ کرنے جاتا ہوں. ہر سال میں رمضان میں عمرہ کرنے جاتا ہوں. اور الحمدللہ اس سال ابھی جو حج کا فارم نکلا ہے، مجھے فارم بھرنا ہے، 2027 میں حج بھی کرنے کے لیے جانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، بیٹیوں کو کبھی بوجھ مت سمجھو. اگر بیٹیوں سے محبت کرو گے، اللہ کے رسول تم سے محبت کریں گے، اور جب مصطفیٰ محبت کریں گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور رزق میں برکت عطا فرمائے گا. ہاں سنو، بیٹیوں کو تحقیر کی نظر سے مت دیکھو. یہ اولاد جو ہے یہ نعمت ہے. میرے آقا سید کونین کا زمانہ ہے. ایک بہت پیاری حدیث آپ کو سناؤں گا، ذرا پھر سے محبت سے کہیے یا حسین، یا حسین. یہ بتائیے، دل لگ رہا ہے حضور کی محفل میں؟ جی. ذرا زور سے بولیے، دل لگ رہا ہے ماشاءاللہ. ذرا پھر سے کہہ دیجئے یا حسین، یا حسین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ایک شخص جس کے یہاں اللہ نے ایک اولاد عطا فرمائی، 3 سال کا وہ اس کا بیٹا ہو گیا، کچھ بولتا نہیں، گونگا پیدا ہوا، کچھ سنتا نہیں. اللہ اکبر. بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا، اے بیٹا، اے بیٹھ جاؤ. ذرا محبت سے پھر سے کہہ دو یا حسین، یا حسین. محبت سے یا حسین، یا حسین. تو مجمع بہت دیر کے بعد توجہ سے سنتا ہے، پھر اسے بگاڑنے کی کوشش مت کرو. میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ایک شخص کا 3 سال کا بیٹا کچھ بولتا نہیں، گونگا پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے. بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا، بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، بڑے بڑے اس وقت کے ڈاکٹروں کو دکھایا. سب نے لا علاج کر دیا. کہا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا. ایک دن اس کی بیوی نے کہا، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھا لیا، بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا، ذرا اس کی بارگاہ میں لے جاؤ، جو اشارہ کرتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. ذرا زور سے کہتے نا سبحان اللہ. اشارہ کرتا جو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتا، اشارہ کرتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، اشارہ کرتا تو درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ درود. ذرا اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے جاؤ. باپ جانے کے لیے تیار نہیں، لیکن بیوی نے بہت منایا، جاؤ حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤ. اللہ اکبر. کبھی کبھی بیویاں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں، لیکن آج کا نوجوان بیویوں کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ میری نوکرانی ہے. کبھی گال پہ تھپڑ مارتا ہے، کبھی چہرے پہ زور سے جھناٹے دار تھپڑ مار کے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. نبی فرماتے ہیں عورت اگر نہ سمجھ ہے
تو کبھی اس کے چہرے پہ مت مارو، اگر مارنا ہے تو کبھی سمجھانے کے لیے اس کے پیٹھ پہ مار دیا کرو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں، جب ان کی نئی نئی شادی ہوئی نا، مصطفیٰ جان رحمت نے کیسا پیار کر کے بتایا ہے۔ آج یہ سیریل دیکھ کے نوجوان بیوی سے محبت کرتا ہے، آج پکچر دیکھ کر کے اپنے بیوی سے پیار کرتا ہے۔ کاش کہ مصطفیٰ کی زندگی کو سامنے رکھا ہوتا، پھر اپنے بیوی سے پیار کیا ہوتا۔ میں کہتا ہوں کبھی جھگڑے کی نوبت نہیں آتی، کبھی کورٹ اور کچہری کا چکر لگانا نہیں پڑتا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میری نئی نئی شادی ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب آئی تو ایک مرتبہ میں نے پیالہ اٹھایا پانی پینے کے لیے، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ جہاں سے تم نے پانی پیا ہے آدھا پانی میرے لیے چھوڑ دینا، میں وہاں سے پیوں گا۔ حضرت عائشہ نے پیالہ رکھ دیا، مدینے والے مصطفیٰ نے وہاں سے پیالہ اٹھایا جہاں سے عائشہ نے اپنا لب لگایا تھا، سرکار نے وہاں سے اپنا لب لگایا اور پانی پینا شروع کر دیا۔ جب حضور نے پانی نوش فرما لیا، اب سیدہ عائشہ کے چہرے کو دیکھ کر کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ یہ قیامت کے لیے میں گارنٹی دے رہا ہوں، جو اپنے بیویوں سے اس طرح پیار کرے کہ وہ بیوی کو دیکھ کر کے مسکرائے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر کے مسکرائے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب رات میں وہ ایسا کریں گے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے، الگ ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تمہیں کون بتا رہا ہے؟ یہ مدینے والے مصطفیٰ بتاتے ہیں۔ بمبئی کا گنڈا کیا بتائے گا؟ بمبئی کا ہیرو تمہیں کیا بتائے گا؟ جو خود مسلمان صحیح طریقے سے نہیں ہے، جو خود شراب کے نشے میں ہے، جو خود جوا کھیلتا ہے، وہ تمہیں کیا بتائے گا؟ اگر تمہیں شریعت سیکھنی ہے تو کبھی میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ سے شریعت سیکھ لو۔ اگر تمہیں کبھی شریعت سیکھنی ہے تو پھر فتاوی رضویہ کسی عالم سے سن لیا کرو۔ اگر تمہیں شریعت سیکھنی ہے تو کبھی احکام شریعت سے سن لیا کرو۔ اگر تمہیں شریعت سیکھنی ہے تو کبھی صدر الشریعہ کی کتاب بہار شریعت سے تمہیں شریعت سیکھنے کو مل جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ بمبئی کا گنڈا تمہیں شریعت نہیں سکھائے گا، یہ کانوں میں بالیاں پہننے والا تمہیں شریعت نہیں سکھائے گا، یہ کڑا پہننے والا تمہیں شریعت نہیں سکھائے گا۔ نوجوان یہ سمجھتا کڑا پہن لیں گے کیا ہوگا، چین پہن لیں گے کیا ہوگا، کانوں میں بالیاں پہن لیں گے کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں جو زیور پہنتا ہے مرد کانوں میں ہاتھوں میں، اتنا حصہ اس کا جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، کیا تم اپنے کان کو جہنم میں ڈالنا چاہو گے؟ کیا تم اپنا وہ ہاتھ جس میں تم نے کڑا پہنا ہے کیا تم وہ جہنم میں ڈالنا چاہو گے؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بارگاہ ہے، وہ شخص آتا ہے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے، 3 سال کا بچہ ہے، انگلیاں پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، کچھ بولتا نہیں، یہ کچھ کہتا نہیں، یہ اپنے باپ کو باپ نہیں کہتا، اپنی ماں کو ماں نہیں کہتا، اپنی چچی کو چچی نہیں کہتا، اپنے پھوپھی کو پھوپھی نہیں کہتا۔ ان بہنوں سے پوچھو جن کے بیٹے بولا نہیں کرتے ہیں، ان بہنوں سے پوچھ لو جا کر کے گھر میں کہ جن کے بیٹوں کو اللہ نے آنکھیں نہیں عطا کری، وہ ان کا دل کتنا روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا کچھ بولتا نہیں، حضور کرم فرما دیجئے۔ مصطفیٰ یہ نہیں کہتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاؤ، طبیبوں کے پاس لے کے جاؤ، حکیموں کے پاس لے کے جاؤ، اس لیے مصطفیٰ کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یہ کیسے 2 ٹانگ کے جانور کہہ دیا کرتے ہیں؟ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈاکٹروں کو دکھا کے آ رہا ہے، یہ طبیبوں کو دکھا کے آ رہا ہے، یہ بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروا کے آ رہا ہے، سب نے لا علاج کر دیا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ باپ کو باپ نہیں کہتا، یہ ماں کو ماں نہیں کہتا، یہ چچی کو چچی نہیں کہتا، یا رسول اللہ باپ کو باپ نہیں کہتا، اپنی ماں کو ماں نہیں کہتا، یا رسول اللہ پھوپھی کو پھوپھی نہیں کہتا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ذرا میرے قریب کر دو، آج تک یہ نہ بولا لیکن آج اسے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں بولنا پڑے گا، اپنی زبان کھولنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، نبی کو کوئی پاور نہیں ہے، نبی تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کوئی خبر نہیں رکھتے، معاذ اللہ وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے۔ ایسا علم غیب حضور کو ہے جیسا کہ ہر پاگل اور جانور کو ہے۔ یہ عقیدہ نہ رکھو بلکہ عقیدہ یہ رکھو اے وہابیو تمہارا وہ عقیدہ ہوگا کہ حضور کو علم غیب نہیں، میرا تو یہ عقیدہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم پہ کروڑوں درود، تم کو یہ کہتے ہو کہ فاطمہ کو نہیں بچائیں گے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ تمہارا وہ عقیدہ ہوگا کہ مصطفیٰ کی طرح اس روئے زمین پر اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اللہ نے مصطفیٰ سے پہلے نہ کسی کو ان کی طرح پیدا کیا ہے، نہ
قیامت تک مصطفیٰ کی طرح کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نذیر کفی نظر نہ تجھ پیدا جانا جگراج کا تاج تیرے سر سے ہے، تجھ کو شہے دوسرا جانا۔ اللہ اکبر۔ وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کچھ بولتا نہیں، یہ کچھ کہتا نہیں۔ میرے آقا فرماتے کیا باپ کو باپ نہیں کہتا؟ کیا ماں کو ماں نہیں کہتا؟ نہیں یا رسول اللہ، ماں کو ماں کہتا تو آپ کی بارگاہ میں کیوں لے کے آتا؟ باپ کو باپ کہتا تو آپ کی بارگاہ میں کیوں لے کے آتا؟ نبی فرماتے ہیں حکیموں نے علاج نہیں کیا، کوئی بات نہیں، طبیبوں نے علاج کیا، کوئی بات نہیں، حکیموں نے کہا لا علاج ہے، کوئی بات نہیں، آج اسے بولنا پڑے گا۔ مصطفیٰ کے جب قریب کر دیا گیا، اب مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹے بتاؤ زمانہ مجھے کیا کہتا ہے، دنیا مجھے کیا کہتی ہے، زمانہ مجھے کیا کہتا ہے، دنیا مجھے کیا کہتی ہے؟ جو اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے نہ بولا، جو اپنے ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد نہ بولا، جو اپنی چچی کو دیکھ کر کے نہ بولا، جو اپنی پھوپھی کی گود میں کھیل کر کے نہ بولا، جب مصطفیٰ نے فرمایا اے بیٹے بتاؤ دنیا مجھے کیا کہتی ہے، زمانہ مجھے کیا کہتا ہے، گویا وہ لڑکا اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہنے لگا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کہوں تجھے، تیرے تو وصف تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، قاری فیروز عالم نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، حضرت بسم وقار حضور کا ذکر سننے کے لیے دل بھی صاف ہو، زبان بھی صاف ہو۔ یہ نہیں میں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جن کی شہادت سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں نا، سنیوں کا کیا حال ہے؟ مسجدیں جاؤ ویران پڑی ہے، عشاء میں ایک نمازی دو نمازی، کبھی کبھی تو امام صاحب انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آ جائے تکبیر کہنے والا جماعت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ پھر تم کہتے ہو کہ شہادت سنیں گے، شہادت کاش کی وہ سیدہ زینب نے قیامت کے میدان میں اپنے نانا جان سے عرض کر دیا یا رسول اللہ یہ جھوٹی شہادت سنتے تھے، یہ سبیلیں جھوٹی لگاتے تھے، کیوں؟ مصطفیٰ فرمائیں گے زینب کیوں؟ سیدہ زینب عرض کریں گی یا رسول اللہ یہ جھوٹی شہادت اس لیے سنتے کہ جس نماز کے لیے میرے بھائی حسین نے اپنے سر کو کربلا کے میدان میں کٹوا دیا تھا، اور آخری پیغام یہ دیا تھا یزیدیوں تم نے عباس علم بردار کے بازوؤں کو کاٹ دیا، تم نے اول محمد کے لاشوں پہ تم نے گھوڑے دوڑا دیے، علی اصغر کے حلقوم پہ تم نے چھری چلا دی، تم نے حر کو شہید کر دیا، تم نے حضرت قاسم کی اٹھتی ہوئی جوانی کو لوٹ لی، تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا، کوئی بات نہیں، اب بھی تم جان لو دنیا مجھے نواز رسول کہتی ہے، اب بھی اگر تم میرا خون بہانے سے باز آ جاؤ تو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا، اپنے نانا جان سے کہہ کے تمہیں کوثر کا جام دلواؤں گا، جنت میں داخلہ دلاؤں گا۔ آواز آتی ہے حسین تقریر بند کرو، تمہیں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو یا پھر وہ یزید کی بیعت قبول کرو۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں میں فاسق و فاجر کی بیعت قبول نہیں کروں گا، جو شراب پیتا ہو اس کی بیعت قبول نہیں کروں گا، جس نے مکہ المکرمہ پہ حملہ کرا ہے، مدینہ المنورہ کی عزت کو پامال کیا، جس نے اس کی عزت کو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ کیسے دے دیتے امام حسین؟ امام علی مقام کہتے ہیں عباس علم بردار کے بازوؤں کو تم نے کاٹ دیا اور محمد کو تم نے خون میں تڑپایا، اب اے یزیدیو کیا تم میرے خون کے بھی پیاسے ہو؟ کہا ہاں یزید کی بیعت قبول کرو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں یزید کی بیعت قبول نہیں کروں گا، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب جس کو میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ اور رسانی پکڑیا کے قرب و جوار میں رہنے والوں، جس امام کی محفل میں آپ بیٹھے ہو، کبھی تمہیں شرم نہیں آئی اس حسین نے کہیں بھی نماز نہیں ترک کیا ہے، مدینہ المنورہ میں رہے تب تک نماز پڑھی، جب مکہ سفر کر کے آئے وہاں بھی نماز کو ترک نہیں کیا، 3 دن تک بھوکے رہے پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا، 3 دن تک پیاسے رہے پھر بھی نماز کو ترک نہیں کیا،
تم تو دن بھر مسالہ کھاتے ہو، دن بھر تم شربت پیتے ہو، اسی حسین کا نام کا کھچڑا کھاتے ہو، مغرب کی اذان ہوتی ہے ڈھول بجانے چلے گئے، مسجد ویران رہ گئی، عشاء کی اذان ہوئی، مؤذن نے کہا حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تم نے ڈھول تانگی تاشا بجانے کے لیے چلے گئے۔ سیدہ زینب کہیں گی یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان، آپ کا مؤذن تو اسے مسجد بلا رہا تھا، یہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ تو نمازوں کو ترک کر رہا تھا۔ میرے آقا حسین بھی وہاں کھڑے ہوں گے، اور وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، علماء سے پوچھئے، جنتی جوانوں کے سردار، اور اے ڈھول بجانے والوں، ڈھول تو یزید نے بجوایا تھا جب سر امام حسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، پیچھے پیچھے ڈھول بجا کے خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ میرے آقا حسین جب سجدے میں جاتے ہیں اور یزیدی ان پہ حملہ کرتے ہیں، سر تن سے جدا کرنے والے تھے، میرے آقا حسین پوچھتے ہیں یزیدیو یہ بتاؤ کون سا وقت ہے؟ یزیدی کہتے ہیں یہ جمعہ کا وقت ہے۔ کہا پھر مجھے نماز کی مہلت دے دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ حسین جس کی محفل میں آپ بیٹھے ہو، جس کا ذکر آپ سن رہے ہو، اس کے جسم پہ 72 زخم تھے، تلواروں کے الگ تھے، نیزوں کے الگ تھے، برچھیوں کے الگ تھے، خون کے فوارے جاری تھے۔ وہ کربلا کے میدان میں عباس علمبردار کے جسم کو اٹھا چکا، حضرت قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھا کے خیمے تک لا چکا، علی اصغر کی شہادت کو اپنے سامنے دیکھ چکا تھا، حضرت علی اکبر کے لاشوں کو اٹھا کر اپنے خیمے تک لانے والا حسین، حضرت اول محمد کو اٹھا کر اپنے خیمے تک لانے والا حسین۔ آج تمہارے سامنے اگر تمہارے سگے بیٹے کا انتقال ہو جائے، بتاؤ تمہارے دل پہ کیسے گزرتی ہوگی؟ اگر کسی بیٹے کے سامنے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، اگر صحیح معنوں میں بیٹا ہے اور اپنے باپ سے پیار کرتا ہے، وہ کھانا پینا بھول جاتا ہے، آنکھوں سے سیلاب جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ آقا حسین، ان کے ہمت کو سلام ہے، ان کے عزت کو سلام، ان کے مرتبے کو سلام، ان کے دل کو سلام۔ آقا حسین کہتے ہیں کہ یزیدیوں کون سا وقت؟ وہ کہتے ہیں یہ جمعہ کا وقت ہے۔ کہتے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اللہ اکبر، کہا ٹھیک ہے نماز پڑھو۔ آپ نے جیسے ہی نیت باندھی، اب میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کربلا کے میدان میں آقا حسین بھی ہوں گے، اور مصطفیٰ فرماتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ وہاں ٹکٹ دیا جائے گا جنتیوں کو، جنت میں جاؤ۔ آقا حسین ٹکٹ بانٹیں گے، دروازے پہ ہوں گے حسن اور حسین، جس کی محفل میں آپ بیٹھے ہو۔ آقا حسین کہیں ایسا نہ ہو چہرہ دیکھ کر کے کہہ دے میں نے تو کربلا کے میدان میں نماز کو ترک نہیں کیا تھا، اور تم نے شربت پی کر کے بھی نماز کو ترک کیا تھا، تم نے اے سی کا ہوا لے کر، کولر کی ہوا کھا کر، پنکھے کی ہوا کھا کر بھی تم نے نماز کو ترک کر دیا تھا، میرے مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کا تم نے مذاق اڑایا تھا، حضور کی شریعت کی تم نے دھجیاں اڑائی تھی، میں تمہیں پہچانتا نہیں۔ اب بتاؤ رسانی اور پکڑیا والو، جو جنتی جوانوں کا سردار ہو، اگر تمہیں اور ہمیں پہچاننے سے انکار کر دے، پھر کون اور راستہ بچے گا؟ کوئی اور راستہ نہیں بچے گا۔ میں کہتا ہوں ہاں، ذکر حسین کی محفل بھی منعقد کرو، ذکر حسین کی محفل منعقد کر کے شربت بھی پلاؤ، کھچڑے بھی کھلاؤ، علماء کو بلاؤ، نذرانہ بھی پیش کرو، لیکن جیسے آپ کے امام جائے مسجد میں کھول کر کے فجر کی اذان کہیں، آپ فوراً اٹھیے، گھر والوں کو جگائیے، بچوں کو جگائیے، اور کہو مسجد سے امام صاحب نے بلا لیا ہے، اللہ کا فرمان سنا دیا ہے، اب بستروں پہ نہیں سوئیں گے، اگر یہ پیشانی جھکے گی تو اب اللہ کے سامنے جھکے گی۔ ظہر کا وقت ہو مسجدوں کو آباد کر دو، عصر کا وقت ہو مسجدوں کو آباد کر دو، مغرب و عشاء کا وقت ہو جائے مسجدوں کو آباد کر دو، تاکہ آقا حسین قیامت کے میدان میں پہچان کر کے کہیں اے فرشتوں اسے چھوڑ دو، یہ میرا غلام ہے اور اسے میں ساتھ میں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اس محفل سے پیغام لے کے جاؤ، نمازوں کو ترک مت کرو، ڈھونگی نہ بنو ڈھونگی کہ ہم ڈھول بجائیں گے تبھی حسینی ہوں گے، تاشا بجائیں گے تبھی حسینی ہوں گے، نہیں معاذ اللہ۔ کبھی کبھی قرآن کی تلاوت کرو، اسے بھی حسینی کہتے ہیں، کبھی نماز کی طرف پر جاؤ، اسے بھی حسینی کہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لو کہ
کہ ہم 24 گھنٹے تو گناہ کرتے ہیں، چلو رات کے تنہائی میں اٹھ کر مصلی بچھا لے اور مصطفیٰ پہ چند منٹ درود پڑھ کے اپنے آنکھوں سے آنسو نکال لے، اسے بھی حسینی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا وہ ایسی عبادت کرتے، ایسی عبادت کرتے، قرآن کہتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سیدہ عائشہ کہتی مصطفیٰ اتنی رات اور رات عبادت کرتے کھڑے ہو کر کبھی پاؤں میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ کبھی کبھی تو آرام کر لیا کیجئے، اتنی راتوں کو جا کر آپ اللہ کی عبادت کرتے۔ اب مصطفیٰ کا یہاں پہ مصطفیٰ کی ایک بات سنیے، مصطفیٰ کی حدیث سنیے اور مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دیجئے۔ اگر آپ کے بھائی کی یہ بات دل کو نقش کر جائے تو صرف آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سیدہ عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ کبھی کبھی آپ آرام کر لیا کیجئے، پاؤں میں سوجن آ جاتا ہے، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ اب مصطفیٰ کیا فرماتے؟ اے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، جس حضور کی امت میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس حضور کی امت میں پیدا ہونے کے بعد گندی تصویر دیکھتے ہو، اس امت میں پیدا ہونے کے بعد شراب کے قریب جاتے ہو، اس امت میں پیدا ہونے کے بعد غیر لڑکیوں پہ گندی نگاہ ڈالتے۔ نبی فرماتے ہیں عائشہ مجھے امت کا درد ستا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امت کے درد میں مصطفیٰ روتے اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب تک کہ میرا ایک ایک امتی بخش نہیں دیا جائے گا میں محمد اس وقت جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت قسم ابن عباس کہتے جب میرے آقا کو قبر میں اتار دیا گیا تو آپ کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، ذرا محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ سرکار کے لب ہل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا ترجمانی کی ہے میرے امام نے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں اور لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت قسم ابن عباس کہتے میں نے سوچا لاؤ دیکھو مصطفیٰ کے لبہائے مبارک سے جملے کون سے ادا ہو رہے۔ قبر میں ہے مصطفیٰ، لیٹے ہوئے ہے مصطفیٰ۔ حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں جب مصطفیٰ کے لب کے قریب میں نے اپنے کان کو کیا تو مصطفیٰ اپنے گھر والوں کو نہیں یاد کر رہے تھے بلکہ حضور کے لب پہ جاری تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ میں پوچھنا چاہوں گا پکڑیا والوں ایسا کریم رسول کہاں ملے گا؟ ایسا کریم آقا تمہیں کہاں سے ملے گا جو قبر میں جانے کے بعد بھی تمہیں یاد کرے؟ قیامت کے میدان میں حوض کوثر پہ مصطفیٰ تمہیں یاد کریں گے، پل صراط پہ مصطفیٰ تمہیں یاد کریں گے، ہر جگہ مصطفیٰ تمہیں یاد کریں گے۔ سب تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، آدم کہیں گے، حضرت نوح اور حضرت یعقوب، حضرت یوسف و موسیٰ عیسیٰ سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ لیکن جب مصطفیٰ ہمیں اور آپ کو دیکھیں گے کہیں گے انا لہا، انا لہا، کہاں تھے میں تمہیں تلاش رہا تھا، آؤ میں تمہاری شفاعت کرواتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا ہی خوب فرماتے میرے امام، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک و افتادو دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود ہی گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ اور اے رسانی اور پکڑیا کے قرب و جوار میں رہنے والوں، جب تک کہ یہ زندگی باقی رہے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے رہو یا رسول اللہ گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا باروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ اور جب تک کہ یہ زندگی باقی رہے کہتے رہو کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یہ دنیا جب تک باقی رہے اور آپ کی زندگی جب تک سلامت رہے کہتے ہوئے نظر آؤ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت سرکار امام حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل کو قبول فرما کر ہمارے اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار ایمانداری کے ساتھ پورا کلمہ پڑھیے، پورا مجمع عورتوں کو چھوڑ کر کے لا الہ الا اللہ، جو کلمہ پڑھ رہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔